الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، سورة الليل مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. صدق اللہ العظیم. معزز حاضرین کرام، گزشتہ درس میں یہ بات آپ کے گوش گزار کی گئی تھی کہ حق تعالی جل شانہ نے سورۃ الشمس میں 7 چیزوں کی قسم کھا کر یہ بات ارشاد فرمائی کہ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا، اور ناکام ہوا وہ شخص جس نے خواہش کے مطابق زندگی کو گزارا. ایسا شخص ناکام ہوا، نامراد ہوا. حق تعالی جل شانہ نے سورۃ الشمس میں قوم سمود کا بھی ذکر فرمایا. اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا تھا. وہ لوگوں میں اس بات کی کوشش کرتے تھے کہ لوگ راہ راست پر آ جائیں اور دین میں، اسلام میں داخل ہو جائیں. مختلف طریقوں سے حضرت صالح علیہ السلام لوگوں کو سمجھاتے رہے، لیکن قوم آپ کی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئی، دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوئی. اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا قوم نے کہ اے صالح، تم بار بار یہ کہتے ہو کہ اگر اللہ کی بات کو نہیں مانو گے تو جہنم کا عذاب بڑا سخت ہے اور بہت ہی خطرناک عذاب آئے گا. وہ عذاب ذرا لے کے آؤ. یا صالح ائتنا بما تعدنا ان کنت من المرسلین. اے صالح، تو جس کا ہم سے وعدہ کر رہا ہے، اگر وہ ہم تیری بات کو نہیں مانیں گے تو عذاب آئے گا، تو وہ عذاب لے کے آ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم سمود پر ایک عذاب زلزلے کی شکل میں لایا، جس کی وجہ سے سارے قوم سمود ہلاک ہو گئے، برباد ہو گئے. اور ایک زوردار چیخ بھی آئی آسمان سے، جس کے نتیجے میں سب ہلاک اور برباد ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ نے سورہ شمس میں قوم سمود کا بھی تذکرہ فرمایا.
اب آگے کی جو صورت ہے سورۃ اللیل، اس صورت میں بھی حق تعالی جل شانہ نے 4 چیزوں کی قسم کھائی ہے۔ پہلی جو قسم ہے رات کی ہے، دوسری قسم دن کی ہے، اور تیسری قسم مذکر اور مؤنث کی ہے۔ واللیل اذا یغشا، قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے۔ جب رات تاریک ہو جاتی ہے تو ہر چیز تاریک نظر آنے لگتی ہے، دن کی روشنی ختم ہو جاتی ہے، سورج غروب ہو جاتا ہے، تو حق تعالی جل شانہ نے ایسی رات کی قسم کھائی۔ والنہار اذا تجلی، اور قسم ہے دن کی جب وہ روشن ہو جائے، دن منور اور روشن ہو جائے تو اس کی بھی حق تعالی جل شانہ نے قسم کھائی۔ وما خلق الذکر والانثی، اور قسم ہے اس ذات کی جس نے مذکر اور مؤنث کو پیدا فرمایا۔ پیدا کرنے والے کون ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے مذکر کو بھی پیدا فرمایا، مؤنث کو بھی پیدا فرمایا، مرد کو بھی پیدا فرمایا، عورت کو بھی پیدا فرمایا۔ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، ہم نے ہر چیز میں جوڑے بنائے تاکہ تم اس سے نصیحت حاصل کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت، یہ طاقت ہے کہ اللہ جیسا کرنا چاہتے ہیں ویسا ہو جاتا ہے، اور کسی چیز کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہو جا تو وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مذکر کو بھی پیدا فرمایا، مؤنث کو بھی پیدا فرمایا۔ ویسے ہم دنیا میں بہت سی متضاد چیزیں دیکھتے ہیں، دن ہے، رات ہے، مذکر ہے، مؤنث ہے، اور اسی طرح بارش ہے، دھوپ ہے، اور نیک بندے ہیں اور نافرمان بندے ہیں، بہت سی چیزیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے متضاد پیدا فرمائی۔ اس کے بعد حق تعالی جل شانہ نے یہ بات ارشاد فرمائی، ان سعیکم لشتی، بے شک تمہاری کوشش مختلف ہے۔ مذکر اور مؤنث کو پیدا کرنے کے بعد حق تعالی جل شانہ فرماتے ہیں، اے لوگو تمہاری کوشش مختلف ہے۔ آدمی دنیا میں کوئی آدمی ایک کام کرتا ہے تو دوسرا آدمی وہ کام نہیں کرتا، تیسرا آدمی ایک کام کرتا ہے تو چوتھا آدمی وہ کام نہیں کرتا۔ تو آدمی کی کوششیں مختلف ہیں، جیسی کوششیں ہوں گی، جیسے اعمال ہوں گے، اس کے مطابق جزا اور سزا بھی ہوگی۔ حدیث میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب آدمی صبح میں اٹھتا ہے تو اٹھنے کے بعد اپنے نفس کو تجارت پہ لگا دیتا ہے، نفس کی تجارت کرتا ہے۔ بہت سے بندے ایسے ہیں جو اللہ کی اطاعت اور اس کی فرمانبرداری میں زندگی کو گزارتے ہیں، دنیا میں آنے کے مقصد کو مستحضر رکھ کے زندگی گزارتے ہیں کہ اللہ نے مجھے دنیا میں کہے کے لیے پیدا فرمایا ہے اور مجھے کرنا کیا چاہیے، تو اور وہ اعمال صالحہ میں مصروف رہتے ہیں۔ ظاہر ہے ایسے لوگ جہنم سے اپنے آپ کو آزاد کر لیتے ہیں، نفس کی تجارت کر کے جہنم سے اپنے آپ کو آزاد کر لیتے ہیں۔ اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اپنے آپ کو، اپنے نفس کو تجارت پہ لگا دیتے ہیں، لگانے کے بعد اللہ نے جن چیزوں کو منع فرمایا ہے ان چیزوں کو کرنے لگتے ہیں، منہیات کا وہ ارتکاب کرنے لگتے ہیں، منکرات کا ارتکاب کرنے لگتے ہیں، اللہ کی ناراض کرنے والی چیزوں کو وہ کرنے لگتے ہیں۔ تو ظاہر ہے ایسے لوگ جہنم میں جاتے ہیں اور جہنم کے قریب ہو جاتے ہیں۔ تو حق تعالی جل شانہ نے فرمایا کہ اے لوگو تمہاری کوششیں مختلف ہیں، جیسی تمہاری کوششیں ہوں گی اس کے مطابق آخرت میں جزا اور اس کا بدلہ تم کو دیا جائے گا۔ کما تدین تدان، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ یہ دنیا دار العمل ہے، دار الامتحان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امتحان کے لیے لوگوں کو دنیا میں بھیجا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، حق تعالی جل شانہ فرماتے ہیں کہ ہم نے موت کو بھی پیدا فرمایا، زندگی کو بھی پیدا فرمایا۔ کس لیے پیدا فرمایا؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ ہم تمہیں آزمائیں کہ تم میں سے کون اچھا عمل کر کے آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ یہ نہیں فرمایا کہ اکثر عملہ، نہیں فرمایا کون زیادہ عمل کر کے آتا ہے، یہ نہیں بولے، بلکہ یہ بولے کہ کون اچھا عمل کر کے آتا ہے۔
تو یہ ایک مثال کے ذریعے سے میں اس کو سمجھا دوں. ایک آدمی ہے جو 50 رکعت نماز پڑھتا ہے لیکن واجبات کی رعایت نہیں کرتا، سنن اور مستحبات کی رعایت کیے بغیر نماز پڑھتا ہے. ظاہر ہے وہ 50 رکعت نماز پڑھ رہا ہے. ایک آدمی وہ ہے جو 4 ہی رکعت نماز پڑھتا ہے لیکن پورے اہتمام کے ساتھ، پورے خشوع و خضوع کے ساتھ سنن اور واجبات کی رعایت کرتے ہوئے نماز پڑھ رہا ہے. ظاہر ہے کون سی نماز اللہ کے پاس مقبول ہوگی؟ بتائیے، 50 رکعت والی نماز مقبول ہوگی یا 4 رکعت والی نماز مقبول ہوگی؟ ظاہر ہے 4 رکعت والی نماز. اگرچہ کہ یہ تعداد میں کم ہے، 4 ہی رکعت ہیں، وہ تعداد میں زیادہ ہیں، 50 رکعت ہیں، لیکن جیسے نماز پڑھنا چاہیے تھا، جیسے رکوع کرنا چاہیے تھا، جیسے سجدہ کرنا چاہیے تھا، لیکن اس اعتبار سے اس نے رکوع نہیں کیا، سجدہ نہیں کیا. اگرچہ کہ وہ نماز تعداد میں تو زیادہ ہے لیکن اس پر آدمی کو کوئی ثواب نہیں ملے گا. تو حق تعالیٰ جل شانہ نے انسان کو جو پیدا فرمایا وہ اس لیے پیدا فرمایا کہ تم میں سے کون اچھا عمل کر کے اس دنیا سے رخصت ہو کے میرے پاس آتا ہے. تو حق تعالیٰ جل شانہ فرماتے ہیں انسانوں تمہاری کوششیں مختلف ہیں. کوئی اچھا عمل کر رہا ہے، اللہ کو راضی کرنے والا عمل کر رہا ہے اور اس کی زندگی اطاعت میں گزر رہی ہے، نمازوں میں گزر رہی ہے، تقوی میں گزر رہی ہے اور سجدے میں گزر رہی ہے، دعاؤں میں گزر رہی ہے. اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اللہ کو ناراض کرنے والے کاموں میں لگے ہوئے ہیں اور دن رات ان کا کام اور ان کا مشغلہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کو ناراض کرنے والے کاموں میں وہ مصروف رہتے ہیں. تو انسان کی کوششیں مختلف ہیں. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. آگے کی جو آیتیں ہیں ان آیتوں میں حق تعالیٰ جل شانہ نے 2 گروہ کا تذکرہ فرمایا، 2 جماعتوں کا تذکرہ فرمایا. ایک وہ جماعت ہے جو بڑی ہی اطاعت گزار ہے، فرما بردار ہے، اور ایک وہ جماعت ہے جو اللہ کو ناراض کرنے والی جماعت. ان کے جسم سے جو بھی اعمال نکلتے ہیں وہ اللہ کو ناراض کرنے والے ہوتے ہیں. حق تعالیٰ جل شانہ نے ان دونوں گروہ کا کیا تذکرہ فرمایا اور ان دونوں گروہ کی 3 صفات بھی حق تعالیٰ جل شانہ نے بیان فرمائی. پہلے اطاعت گزار بندوں کا حق تعالیٰ جل شانہ نے تذکرہ فرمایا. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى. پس بہرحال جو دیتا ہے اور وَاتَّقَى اور اللہ سے ڈرتا ہے، جو کچھ اس کے پاس ہے وہ دیتا ہے، اللہ کے دیے ہوئے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اور ڈر کے زندگی گزارتا ہے. جو بھی عمل کرتا ہے کرنے سے پہلے یہ سوچتا ہے اور کرنے کے بعد بھی یہ سوچتا ہے کہ میرے اس عمل کے بارے میں اللہ قیامت دن مجھ سے پوچھنے والے ہیں. میرے بھائی، خوف ایک ایسی چیز ہے، جب آدمی کے اوپر خوف کی نعمت جب آدمی کو حاصل ہو جاتی ہے تو آدمی ہر گناہ سے محفوظ رہ جاتا ہے. تو حق تعالیٰ جل شانہ فرماتے ہیں فَأَمَّا مَنْ آتا، پس جو شخص دیتا ہے اللہ کے راستے میں، دینے کے بعد دوسری صفت یہ ہے کہ وہ اللہ سے ڈر کے زندگی گزارتا ہے، تقوی میں اس کی زندگی گزرتی ہے، اور وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى اور اچھی بات کی تصدیق کرتا ہے. یہاں پہ الحسنہ سے کیا مراد ہے؟ کلمہ طیبہ یہ مراد ہے. کلمہ طیبہ کو سچ مانتا ہے، اس کی تصدیق کرتا ہے اور اپنے دل میں اس کو بٹھاتا ہے. کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ ہوگا اور جو کچھ ہوا ہے وہ صرف اور صرف اللہ کے کرنے سے ہوا ہے. کسی میں کوئی طاقت نہیں ہے. عزت کا دینا، ذلت کا دینا، نفع کا دینا، نقصان کا دینا، بادشاہی کا دینا، امیری کا دینا، غریبی کا دینا، تنگی کا دینا، محتاجی کا دینا، یہ سب کچھ اللہ کے قبضہ قدرت میں. تو جو آدمی دیتا ہے اور دینے کے بعد ڈرتا بھی ہے اور اچھی بات کی تصدیق کرتا ہے، یہ ہے اطاعت گزار بندے. میرے عزیز دوستو بزرگوں، آدمی کو اللہ سے ڈر کے زندگی گزارنا چاہیے، پھونک پھونک کے قدم رکھنا چاہیے. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا. ہم جنت کا وارث اس شخص کو بنائیں گے جس کے اندر اللہ کا ڈر ہوگا، اللہ کا خوف ہوگا. ہم اس شخص کو جنت کا وارث بنائیں گے. یہ تو اطاعت گزار جماعت کا تذکرہ تھا. اب دوسری جو جماعت ہے وہ نافرمان، سرکش اور باغی. وہ کون لوگ ہیں؟ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى. بہرحال جو بخل سے کام لیتا ہے، مال تو اس کے پاس ہے لیکن بخل سے کام لیتا ہے، کنجوسی سے کام لیتا ہے،
واستغنا بے پرواہی کا مظاہرہ کرتا ہے، وکذب بالحسنی اور اچھی بات کی تکذیب کرتا ہے، کلمہ طیبہ کو مانتا نہیں ہے، اس کی تکذیب کرتا ہے، تو حق تعالی جل شانہ نے فرمایا کہ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، ہم اس کے لیے مشکل کی جگہ کو آسان کر دیں۔ اوپر ایک آیت کا ترجمہ چھوٹ گیا، وہ کون سا ہے؟ اطاعت گزار بندوں کے بارے میں حق تعالی جل شانہ نے فرمایا جو آدمی دیتا ہے، دینے کے بعد ڈرتا ہے اور اچھی بات کی تصدیق کرتا ہے تو فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، ہم راحت کی جگہ کو اس کے لیے آسان کر دیں گے۔ راحت کی جگہ کون سی؟ جنت، یہ راحت ہی کی جگہ ہے، یہ دنیا مشقت ہی کی جگہ ہے، یہاں مشقت ہے، تکالیف ہے، مصائب ہے، یہاں برداشت کرنا پڑے گا۔ جو آدمی تکالیف کو برداشت کرے گا اور تکالیف پر صبر کرے گا، خندہ پیشانی کا مظاہرہ کرے گا، اس کے بعد جو زندگی آنے والی ہے وہ آخرت کی زندگی ہے، جنت کی زندگی ہے۔ وہاں جب جنت میں جائے گا تو وہاں سکون ہی سکون رہے گا، آرام ہی آرام رہے گا۔ تو حق تعالی جل شانہ فرماتے ہیں ہم اس کے لیے راحت کی جگہ کو آسان کر دیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ اس کے جسم سے ایسے اعمال سرزد ہوں گے جو اللہ کو راضی کرنے والے ہوں گے، اور جس کے اعمال اللہ کو راضی کرنے والے ہوں گے ظاہر ہے اس کا ٹھکانہ جنت ہے، اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ اور جس نے بخل سے کام لیا، اللہ نے مال دیا، اس کو دینے کے بعد بھی کنجوسی کا مظاہرہ کیا، بخل سے کام کیا اور بے پرواہی کا مظاہرہ کیا اور اچھی بات کی اس نے تکذیب کی، کلمہ طیبہ کو نہیں مانا۔ یہ بڑا عجیب و غریب کلمہ ہے میرے بھائی، دیکھنے میں مختصر ہے کلمہ طیبہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ پہلے جز میں توحید کا ذکر ہے اور دوسرے جز میں رسالت کا ذکر ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جب آدمی پڑھتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ پہلے جز سے اس کو ادراک امانات نصیب ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے یہ جتنے میرے اعضاء ہیں یہ سب امانت ہیں، یہ میرے حقیقی نہیں ہیں، سر سے لے کر پاؤں تک جتنے اعضاء ہیں یہ سب بطور امانت ہیں، یہ میرے حقیقی نہیں ہیں۔ یہ لا الہ الا اللہ سے یہ شعور آدمی کو حاصل ہوتا ہے، اور محمد الرسول اللہ سے استعمال امانات نصیب ہوتا ہے۔ ان امانتوں کو کیسے استعمال کرنا چاہیے؟ اللہ کے نبی نے آنکھ کا کیسے استعمال کیا، ہاتھ کا کیسے استعمال کیا اور زبان کا کیسے استعمال کیا، ہاتھ اور پاؤں کا کیسے استعمال کیا، استعمال امانات محمد الرسول اللہ سے نصیب ہوتا ہے۔ تو حق تعالی جل شانہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے نافرمان لوگ ہوتے ہیں، سرکش اور باغی لوگ ہوتے ہیں، کافر اور مشرک لوگ جو ہوتے ہیں، وہ بخل سے کام لیتے ہیں اور بے پرواہی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور اچھی بات کی وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ تکذیب کرتے ہیں۔ تو وَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، ہم ان کے لیے مشکل کی جگہ کو آسان کر دیں گے۔ مشکل کی جگہ کون سی؟ جہنم ہے، وہ تو مشکل کی جگہ، یعنی اس سے ایسے اعمال آسانی سے نکلیں گے نافرمانوں سے کہ وہ مشکل کی جگہ ان کے لیے آسان ہو جائے گی۔ ان کی زندگی نافرمانی میں گزرے گی، اللہ کو ناراض کرنے والے کاموں میں گزرے گی دنیا میں، ایسے ایسے اعمال ان کے جسم سے سرزد ہو جائیں گے، وہ جہنم جیسی مشکل جگہ بھی ان کے لیے آسان ہو جائے، آسان ہو جائے ایسے اعمال۔ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى، آگے کی آیت میں حق تعالی جل شانہ یہ بات ارشاد فرماتے ہیں اس کا مال اس کے کچھ کام نہیں آئے گا جب وہ ہلاک ہونے لگے گا، برباد ہونے لگے گا، اس کا مال اس کے کچھ کام نہیں آئے گا۔ مال کام آنے والی چیز نہیں ہے، اللہ نے مال دیا ہے اس کو اچھے کاموں میں استعمال کرو، صدقہ جاریہ والے کاموں میں استعمال کرو۔ حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آدمی جب مر جاتا ہے، مرنے کے بعد اس کے عمل کا رشتہ منقطع ہو جاتا ہے، مگر تین چیزیں ایسی ہیں کہ اس کا سلسلہ کیا اس کو برابر ملتا رہتا ہے، اس کا ثواب اس کو برابر ملتا ہے۔ اس میں سے یہ کیا ہے؟ صدقہ جاریہ۔ اللہ نے مال عطا فرمایا، اپنی زندگی میں کوئی ایسا کام کر کے اس دنیا سے جاؤ کہ ہم قبر میں رہیں گے لیکن اس کا ثواب ہمیں قیامت تک پہنچتا رہے گا۔ کیا ہے وہ صدقہ جاریہ والے کام؟ مثلا اللہ نے طاقت دی ہے تو پوری مسجد بناؤ، پوری مسجد نہیں بنا سکتے، جہاں مسجد کی تعمیر ہو رہی ہے مسجد کی تعمیر میں حصہ لو اپنی استطاعت کے مطابق، یہ بھی صدقہ جاریہ ہے۔ کسی جگہ مدرسہ بن رہا ہے، مدرسے کی تعمیر میں حصہ لو،
اور کوئی رفاہی کام ہو رہے ہیں اس جگہ آپ حصہ لو، یہ بھی صدقہ جاریہ ہے۔ میرے بھائی، لوگوں کے پاس کتنا مال ہوتا ہے، اپنی خواہش پہ ہزاروں لاکھوں روپے وہ لوگ خرچ کر دیتے ہیں، لیکن صدقہ جاریہ والے کام میں ہمارا پیسہ خرچ نہیں ہوتا الا ماشاءاللہ۔ تو کفار اور مشرکین کی جو خصلتیں ہیں، اللہ جب ان کو مال دیتے ہیں تو بخل سے کام لیتے ہیں، بے پرواہی کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور کلمہ طیبہ کو وہ حق اور سچ نہیں مانتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے مشکل کی جگہ کو کیا کرتے ہیں؟ آسان کر دیتے ہیں، اور ان کا مال ان کے کچھ کام نہیں آئے گا جب وہ ہلاک ہونے لگے گا۔ مال کام آنے والی چیز نہیں ہے، مال بھی کام نہیں آتا، بچے بھی کام نہیں آتے۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم۔ قیامت کے دن نہ مال کام آئے گا نہ بچے کام آئیں گے۔ دنیا میں بچے کام نہیں آ رہے باپ کے، ماں باپ کے، تو آخرت میں کیا کام آئیں گے؟ کتنے قصے سننے میں آ رہے ہیں۔ ذرا کمانے کے قابل ہو گئے، حماقت شروع ہو گئی، غرہ ہو گیا، اور اپنے ماں باپ کے سامنے جا کے کہنے لگے ماں میں 1 لاکھ روپے کما رہا ہوں، 1.5 لاکھ روپے کما رہا ہوں، میری کمائی سے تم لوگ پڑھ رہے ہو کہ مجھے کچھ نہیں بنا۔ اتنی حماقت آ گئی بچوں میں۔ دنیا میں بچے کام نہیں آ رہے ہیں تو آخرت میں کیا کام آئیں گے؟ اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ، آگے کی جو آیت ہے، اس آیت میں حق تعالیٰ جل شانہ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ہمارے ذمے راستہ بتلانا ہے۔ حق تعالیٰ جل شانہ فرماتے ہیں ہمارے ذمے جو ہے نا وہ راستہ بتلانا ہے۔ 2 راستے ہیں، ایک راستہ خیر والا، ایک راستہ شر والا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بتلا دیے لوگوں کو، دیکھو یہ اچھا راستہ ہے، یہ خراب راستہ ہے۔ راستے کی رہبری کرنا ہمارے ذمے ہے۔ اب کون کس راستے پہ چلے گا اس کے مطابق سزا ہوگی، اور اس کے مطابق اس کو بدلا دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کو مجبور نہیں کرتے پیدا کرنے کے بعد تو یہ عمل کرنا ہی ہے، اور کسی بندے کو مجبور یہ نہیں کرتے کہ تو یہ کام نہیں کرنا ہے، کسی بندے کو مجبور نہیں کرتے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ آزاد چھوڑ دیے، راستہ بتلا دیے۔ اس راستے پر چلے گا تو جنت نصیب ہوگی، اور اس راستے پر چلے گا تو جہنم میں جائے گا۔ اور ظاہر ہے دنیا دار الامتحان ہے، امتحان کے لیے اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے۔ جو آدمی دنیا کو امتحان گاہ سمجھ کر، پھونک کر اور سوچ کر عمل کرتا ہے، اور اللہ کی مرضیات کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اعمال صالحہ کو اختیار کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کو جنت عطا فرماتے ہیں۔ اور جو بندہ راہ راست کو اختیار نہیں کرتا، شر والے راستے کو اختیار کرتا ہے، نافرمانی والے راستے کو اختیار کرتا ہے، ظاہر ہے اس کا ٹھکانہ جہنم۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی انسان کو مجبور کرتے تو بول سکتے نا اللہ مجبور کرے بھائی کیا کر سکتے، اللہ مجبور نہیں کرے پیدا کرنے کے بعد، بولے اب تیرے سامنے 2 راستے ہیں، جس پہ جانا ہے تو چلے جا، وہاں ہوں گی سزا، جو بھی بدلہ ہے وہاں ملیں گی۔ اس کے بعد حق تعالیٰ جل شانہ نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ، اور ہمارے ہی ذمے ہے آخرت بھی اور دنیا بھی، ہمارے ہی قبضے میں ہے، آخرت بھی ہمارے قبضے میں، دنیا بھی ہمارے قبضے میں۔ آخرت بھی مخلوق، دنیا بھی مخلوق، کیونکہ اللہ نے اس کو پیدا فرمایا، آخرت کو پیدا فرمایا، اور دنیا کو بھی اللہ نے پیدا فرمایا۔ سب یہ کیا ہے؟ مملوک، اللہ اس کے مالک ہیں، جیسا چاہے حق تعالیٰ اس میں تصرف کر سکتے ہیں۔ حق تعالیٰ جل شانہ فرمانے دنیا بھی ہمارے قبضے میں ہے اور آخرت بھی ہمارے قبضے میں ہے۔ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، آگے کی آیت میں حق تعالیٰ جل شانہ یہ فرماتے ہیں بس میں تم کو ایک بھڑکتی ہوئی آگ سے ڈرا چکا، ایک بھڑکتی ہوئی آگ سے میں تم کو کیا ہے؟ ڈرا چکا۔ جو میری بات کو نہیں مانیں گے تو جہنم میں ایسے ایسے عذابات ہوں گے، اور ایسے ایسے انگارے ہوں گے، اور ایسے ایسے شعلے ہوں گے کہ آدمی اس کا وہم و گمان بھی نہیں کر سکتا، اتنی خطرناک وہ جہنم ہوگی۔ بھڑکتی ہوئی آگ سے میں تم کو ڈرا چکا۔ حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے ادنا جو جہنمی کو جو سزا دی جائے گی جہنم میں وہ یہ ہے کہ اس کے تلووں کے نیچے 2 انگارے رکھے جائیں گے۔ سب سے ادنا جہنمی جس کو جہنم میں سزا دی جائے گی اس کے دونوں تلووں کے نیچے 2 انگارے رکھے جائیں گے۔ رکھنے کے بعد اس کا دماغ ابل پڑے گا، ابل پڑے گا اس کا دماغ انگارے رکھنے کے بعد۔ یہ ادنا سزا ہے۔ اب اعلیٰ سزا کا کیا حال ہے کوئی جان سکتے؟ تعالیٰ جل جانہ فرماتا میں تم کو بھڑکتی ہوئی آگ سے ڈرا چکا،
لا یصلاھا الا الاشقی، اس میں نہیں پہنچ سکتا، کس میں؟ جہنم میں کوئی شخص نہیں پہنچ سکتا مگر بدبخت ہی۔ یہاں الاشقی سے مراد کافر ہے، کافر لوگ ہی جہنم میں جائیں۔ اب سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے، کیا مومن جو آخرت کی تکذیب تو نہیں کرتا، اللہ کی بات کو مانتا ہے، نبی کی بات کو بھی مانتا ہے، اور جزا اور سزا کے دن کو بھی مانتا ہے، رسولوں پر وہ ایمان رکھتا ہے، لیکن اپنی نفسانی خواہشات پر کبھی کبھی اس سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے، تو کیا وہ گناہ ہونے کے بعد بھی جہنم میں نہیں جائے گا؟ جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ یہاں اللہ جل شانہ یہ فرما رہے ہیں کہ اس میں نہیں جائے گا مگر بدبخت ہی جائے گا، کافر ہی جائے گا۔ علماء کرام نے لکھا ہے یہاں جو کافر جو جہنم میں جائے گا، وہ جہنم میں جانا اس کا ہمیشہ کے لیے ہوگا، اس کا جو دخول ہوگا وہ دائمی ہوگا، ہمیشہ وہ جہنم میں رہے گا۔ اس کے برخلاف مومن کسی گناہ کی وجہ سے دنیا میں اس نے جس گناہ سے توبہ نہیں کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر اس کو جہنم میں ڈالیں گے تو جب وہ اس کی سزا ہو جائے گی، سزا ہو جانے کے بعد ایمان کی برکت سے پھر وہ جنت میں آ جائے گا اپنی سزا بھگتنے کے بعد۔ لیکن یہ ایماندار کا جو جہنم میں جانا یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہوگا، یہ عارضی طور پہ ہوگا، عارضی طور پہ۔ لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى، اور اس میں نہیں داخل ہوگا مگر بدبخت ہی۔ وہ کون بدبخت ہے؟ الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى، جس نے حق بات کی تکذیب کی، رسولوں کی بات کو نہیں مانا۔ بار بار سمجھاتے رہے انبیاء کرام علیہ السلام قوموں کے سامنے آ کے، دیکھو یہ دنیا مختصر ہے، عارضی ہے، اللہ نے تمہیں امتحان کے لیے دنیا میں بھیجا ہے، ایک اللہ کو مانو، اس کی عبادت کرو، اس کی پرستش کرو۔ لیکن لوگ اور قوم کیا ہے، انبیاء کی باتوں کی تکذیب کیے، ان کی بات کو نہیں مانے، وتولا، اور روگردانی کیے، چہرہ پھیر کے چلے گئے۔ یہاں تک تو حق تعالی جل شانہ نے ان لوگوں کا تذکرہ فرمایا، مشرکین کا۔ اب آگے کی جو آیتیں ہیں وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى سے لے کر وَلَسَوْفَ يَرْضَى آخر تک، سورت کے آخر تک جو آیتیں ہیں، یہ آیتیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہیں۔ اگرچہ کہ ان آیات کے جو الفاظ ہیں وہ عام ہیں، لیکن شان نزول کے واقعے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ الاتقاء سے مراد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اشقاء سے مراد کافر لوگ ہیں۔ الفاظ آیت کے جو الفاظ ہیں وہ تو عام ہیں، لیکن شان نزول کے واقعے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے، روایات کثیرہ اس بات پر شاہد ہیں کہ یہ جو آیتیں ہیں یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نازل ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اور اس شخص کو بچا لیا جائے گا جو بڑا پرہیزگار ہے۔ کس سے بچا لیا جائے گا؟ جہنم سے بچا لیا جائے گا۔ الاتقى، جو بڑا پرہیزگار ہے، جو بڑا متقی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق کو جو لقب عطا فرمایا، قرآن میں جو لقب ابوبکر صدیق کے متعلق نازل ہوا وہ کیا ہے؟ الاتقى۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، میرا ابوبکر بڑا ہی متقی ہے، بڑا ہی پرہیزگار ہے، اطاعت کا خوگر ہے، اپنی جبین نیاز کو میرے سامنے جھکانے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ابوبکر کی شان میں یہ آیت نازل فرما۔ اندازہ لگائے ابوبکر کا کیا مقام ہے، کیا مقام۔ روایتوں میں یہ بات ملتی ہے کہ حضرت ابوبکر کا یہ حال تھا، اللہ نے ان کو ایسا دل عطا فرمایا تھا، ایسا دل عطا فرمایا تھا۔ وہ بہت بڑے مالدار تھے، اور قریش کے مالداروں میں حضرت ابوبکر صدیق کا شمار ہوتا تھا۔ اور اسلام لانے کے وقت حضرت ابوبکر صدیق کے پاس جو مال تھا، روایتیں مختلف ہیں، بعض روایتوں میں یہ ہے کہ 40,000 دینار کے وہ مالک تھے، اور بعض روایتوں میں ہے 40,000 درہم کے وہ مالک تھے۔ آج سے 1400 سال پہلے کی بات ہے۔ اتنے بڑے مالدار صحابی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، ان کے بارے میں لکھا ہے کتابوں میں کہ جب کفار اور مشرکین مسلمانوں کو اذیت دیتے، غلاموں کو تکلیف دیا کرتے تھے،
تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ غلاموں کو مالکوں سے آزاد کرا دیتے تھے پیسے دے کر، اور کیا ہے ان کو آزاد کرا دیتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرا جو ابوبکر ہے وہ بڑا اتقی ہے، بڑا پرہیزگار ہے، بڑا ہی متقی ہے۔ روایتوں میں یہ بات بھی ملتی ہے غالباً 7 ایسے مسلمان تھے جو اپنے مالکوں کے پاس تھے، اور وہ مالک ان کو تکلیف دیا کرتے تھے، ان کو مارا کرتے تھے، مختلف تکلیفیں ان کو دیا کرتے۔ کس وجہ سے؟ صرف ایمان لانے کی وجہ سے۔ یہ لوگ اسلام میں داخل ہو گئے، ایمان میں داخل ہو گئے، تو کفار اور مشرکین ان غلاموں کو تکلیف دیا کرتے تھے۔ اس میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے تپتی دھوپ میں ان کو لٹایا جاتا اور ان کے سینے پر پتھر رکھے جاتے، اور اس کے بعد کہا جاتا تو جس دین کو قبول کیا ہے اس دین سے منحرف ہو جا، لیکن اگر تم منحرف نہیں ہوگا اسی حالت میں تجھے مارا جائے گا، پیٹا جائے گا۔ اس موقع پر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے ارے میرا مالک، میرا آقا تو ایک ہی ہے، اس نے ساری کائنات کو وجود بخشا ہے، وہی تنہا ہے، وہی قوت والا ہے، زبردست شان اور قوت والا وہ میرا مالک ہے، احد احد کہا کرتے تھے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے مالک سے کیا ہے آزاد کرا دیا پیسے دے کے۔ اور یہ بات بھی ملتی ہے اللہ نے ان کو ایسا دل عطا فرمایا تھا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو کچھ ان کے پاس مال تھا وہ مال وہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرتے، خرچ کر دیا کرتے۔ یہاں تک کہ نوبت پہنچی کہ جب خلافت کی ذمہ داری آپ پر عائد ہو گئی اور جو کچھ ان کے پاس ہوتا تھا وہ سارا مال اللہ کے راستے میں دیتے تھے، دینے کے بعد آخری وقت میں حالت پہنچی کہ جس چادر میں وہ ملبوس تھے ان کے جسم پہ ایک چادر تھی اور گھر میں کوئی چیز موجود نہیں، سارے چیزیں اللہ کے راستے میں دے دی۔ تو انہوں وصیت فرمائے، کیا وصیت فرمائے؟ اسی چادر میں مجھے کفن دے دینا، اسی چادر میں مجھے کفن دے دینا۔ اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ بات بھی ملتی ہے روایتوں میں کہ اپنے جانشینی کے زمانے میں اللہ کے نبی کے بعد ابوبکر صدیق خلیفہ بنے نا، تو اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بننے کے بعد اپنے زمانے خلافت میں کسی رشتہ دار کو میرے بعد یہ بنے گا بلکہ نہیں بولے، میرے بعد یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، اس کی وضاحت آپ نے نہیں فرمائی۔ اتنے بڑے متقی، اتنے بڑے پرہیزگار۔ اور اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی آتا ہے وہ اپنے زمانے خلافت میں بھی کسی کو متعین نہیں کیے میرے بعد انہوں خلیفہ بنیں گے، متعین نہیں۔ کچھ لوگ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، جا کے کہنے لگے آپ کا بیٹا تو بڑا صلاحیت مند ہے، لائق ہے، قابل ہے، عبداللہ ابن عمر جن کا نام ہے، بڑے قابل ہیں، آپ کیا ہے اعلان فرما دیجئے کہ میرے بعد میرا بیٹا یہ خلافت کی ذمہ داری کو سنبھالے گا۔ لیکن ابوبکر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کی باتوں کو سننے کے بعد کیا فرمائے؟ دیکھو یہ خلافت کی جو ذمہ داری ہے، یہ خلافت کا جو بوجھ ہے، یہ خطاب کی اولاد میں سے صرف عمر ہی برداشت کرے گا، کوئی اور برداشت نہیں کرے گا، صرف عمر ہی برداشت کرے گا۔ کیا احتیاط تھی ان کی زندگیوں میں؟ انہوں نے یہ نہیں فرمایا کہ میرے بعد میرا بیٹا ہوگا خلیفہ، یہ نہیں فرمایا۔ اللہ کرے کہ ہماری تنظیموں میں، ہماری تحریکوں میں یہ چیز پیدا ہو جائے، ہمارے اداروں میں یہ چیز پیدا ہو جائے۔ کیسا اصول تھا ان کا، کیسا تقویٰ تھا ان کی زندگی کا۔ تو بہرحال یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کر دیے تو کچھ کفار اور مشرکین کہنے لگے اچھا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بلال کو آزاد فرمائے، اصل میں حضرت ابوبکر صدیق پر بلال کا کوئی احسان تھا، بلال کا کوئی احسان تھا، اس احسان کی وجہ سے انہوں نے حضرت بلال کو آزاد کر دیا، بلال کو آزاد کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے کی آیت میں بات کی ارشاد فرمائی کہ بلال کا ابوبکر پر کوئی احسان نہیں تھا، بلکہ ابوبکر نے جو کام کیا ہے وہ اس واسطے کیا کہ اللہ راضی ہو جائے، میرا مالک، میرا خالق راضی ہو جائے، انہوں نے یہ کام کیا ہے، کسی غرض کی بنا پر انہوں نے یہ کام نہیں کیا۔
تو آگے کی جو آیتیں ہیں وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى سے لے کر وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ تک یہ حضرت ابوبکر صدیق کی شان میں نازل ہوئی. دیکھیے اس کا ترجمہ، ان قریب اس شخص کو بچا لیا جائے گا جو بڑا پرہیزگار ہے، جو بڑا متقی ہے. الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ، جو اپنے مال کو دیتا ہے تاکہ وہ پاک ہو جائے، گناہوں سے پاک اور صاف ہو جائے. مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، کوئی نیت نہیں ہوتی، ریاکاری کی نیت نہیں، لوگوں کو دکھلانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ میرا خالق میرا مالک کیا ہے، میرے اس عمل سے راضی ہو جائے، اس نیت سے وہ کام کرتے ہیں. وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، اور ان پر کسی کا احسان بھی نہیں ہے. یہ کفار اور مشرکین کہہ رہے ہیں کہ بلال کا احسان تھا، احسان کی بنیاد پر ابوبکر نے کہا آزاد کر دیا، کوئی احسان نہیں ہے. ان پر کسی کا احسان نہیں تھا کہ ان کا بدلہ دیا جائے. إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، مگر یہ کہ اپنے بلند و برتر پروردگار کی رضا جوئی کے لیے انہوں نے یہ کام کیا، اللہ کو راضی کرنے کے جذبے کی نیت سے انہوں نے یہ کام کیا. میرے بھائی کام کرو تو اللہ کے لیے کرو، اللہ کی رضا کے لیے کرو، اگرچہ کہ عمل مختصر ہوگا لیکن وہ عمل پائیدار ہوگا. دنیا میں کتنے لوگ ہیں جو مال دیتے ہیں، مال دینے کے بعد لوگوں میں کہتے ہیں کہ میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا. ارے تیری نیت کیا تھی؟ لوگوں کو دکھانے کے لیے تھی. لوگ میری تعریف کرنے لگے، لوگ یہ کہیں کہ ان بہت پیسے والا ہے، ان بہت ہی مالدار ہے. حق تعالی جل شانہ آخرت میں فرمائیں اچھا تو تعریف کا مشتاق تھا نا، جا جو آدمی تیری تعریف کیا ہے نا جا کے اس سے اجر لے لے، میرے پاس کیوں آیا؟ اس وقت کیا ہوگا میرے بھائی؟ کام کرو تو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے. وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، ان قریب وہ خوش ہو جائیں گے. ابوبکر صدیق کیا ہو جائیں گے؟ خوش ہو جائیں گے. اللہ خود فرما رہے ہیں. ارے دنیا ہی میں اللہ نے ان کو کیا ہے جنت کی بشارت عطا فرما دی. جب جائیں گے آخرت میں، جنت میں پہنچیں گے، ایسی ایسی نعمتوں سے وہ مالا مال ہوں گے کہ ہم اس کا وہم و گمان بھی نہیں کر سکتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیتیں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں، اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ بات بھی ملتی ہے، ایسا دل اللہ نے ان کو عطا فرمایا، اتنے سخی تھے، جو کچھ آتا تھا وہ ساری چیزیں اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرتے تھے. تو ایک دن ایسا ہوا کہ ساری چیزیں وہ اللہ کے راستے میں دے دیے. دینے کے بعد ایک کمبل ان کے گھر میں تھی، بس وہی کمبل میں ایک درخت کا کانٹا پہنا کر اپنے جسم پہ پہن لیے. کوئی اور کپڑا گھر میں نہیں تھا، وہی کمبل اپنے جسم پہ اوڑھ لیے. اوڑھنے کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو گئے. اللہ کے نبی نے بڑے تعجب سے دیکھا کہ جبرائیل یا ابوبکر یہ کمبل پہن کے آئے ہیں، کمبل پہن کے آئے. ابھی یہ دیکھ ہی رہے تھے، اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمانوں سے تشریف لائے، لا کے فرمانے لگے محمد اپنے ساتھی سے کہہ دو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابوبکر کو سلام فرمایا، ابوبکر کو سلام فرمایا. اور یہ بھی فرمایا کہ کیا اب بھی وہ اس حالت پر راضی ہے یا مجھ سے کدورت رکھتا ہے. اتنا سننا تھا. ابوبکر صدیق کے آنکھوں میں آنسو آ گئے. انہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے فرمایا اللہ اے میرے محبوب کیسے میں اپنے پروردگار سے ناراض ہو سکتا ہوں؟ اس حالت میں بھی میں اللہ سے راضی ہوں. اس حالت میں بھی میں جو کچھ تھا وہ اسلام کی ترقی کے لیے، اسلام کی بلندی کے لیے انہوں نے کیا خرچ کر ڈالا. میرے بھائی ایسا مزاج آدمی کے اندر ہونا چاہیے. اللہ نے ہمیں جو مختصر سی زندگی عطا فرمائی ہے، اس زندگی میں ہم کوئی ایسا کام کر کے جائیں اپنے میعاد سے پہلے، اپنے وقت سے پہلے، جو ہمارے لیے صدقہ جاریہ ثابت ہو. کسی پر امید نہیں رکھ سکتے. کوئی کسی کا کام نہیں آتا. نہ بیٹا کام آئے گا، نہ بیوی کام آئے گی، نہ بچے کام آئیں گے، نہ مال کام آئے گا. جو کچھ اللہ نے ہمیں دیا ہے اسی میں سے کوئی ایسا کام کر کے جاؤ، ہم قبر میں رہیں گے، سکون سے رہیں گے، وہ ثواب ہمیں پہنچتا رہے گا. بہرحال یہ سورۃ اللیل کا ترجمہ اور قدر تشریح تھی جو آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی گئی ہے. جو باتیں ہمارے سامنے آئی ہیں اللہ ہم سب کو ان باتوں پر غور کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا ونبينا مولانا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة توفنا مسلما والحقنا بالصالحين۔ اے اللہ ہم سب کو قرآن مجید سے سچی محبت نصیب فرما دے۔ اے اللہ قرآن مجید کو پڑھنے اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ قرآن کریم سے گہری وابستگی ہمیں عطا فرما دے۔ اے اللہ جو حضرات پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کی شکلیں صورتیں پیدا فرمائیے۔ اے اللہ جو سحر میں مبتلا ہیں اللہ ان کے سحر کو ختم فرمائیے۔ اے اللہ نماز کی حضوری نصیب فرمائیے، سجدوں کی لذت نصیب فرمائیے، ذکر کی حلاوت نصیب فرمائیے، ایمان کی حلاوت نصیب فرمائیے، حیا والی آنکھ نصیب فرمائیے۔ اے اللہ ان کاموں کی توفیق عطا فرمائیے جن سے آپ راضی ہوتے ہیں۔ اے اللہ ان کاموں سے ہمیں محفوظ فرمائیے جن سے آپ ناراض ہوتے ہیں۔ اے اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرمائیے، جو مانگنے سے رہ گیا ہے وہ بھی عطا فرمائیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔